یہ ہے عثمان، ایک محنتی مگر شرمیلا لڑکا جو ہمیشہ کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ عثمان خوش تھا کہ امتحانات قریب آ رہے ہیں اور اس بار وہ سب کو حیران کر دینا چاہتا تھا، مگر اسکول میں اس کے نمبر کافی کم آ رہے تھے جس سے وہ مایوس ہو رہا تھا۔ عثمان کی امی نے اسے تسلی دی، ناکامی آخر نہیں، شروعات ہوتی ہے کامیابی کی۔ ابو نے اسے سمجھایا، محنت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ عثمان نے ارادہ کر لیا، اب کی بار میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا۔ اس نے پرانا کیلنڈر پھاڑا اور نیا ہدف لکھا، کامیاب ہونا ہے۔ علی عثمان کا سب سے اچھا دوست ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ عثمان نے دن رات ایک کر دیے، کتابوں میں کھو گیا، لیکن کبھی کبھی وہ تھک جاتا اور سوچتا کیا واقعی وہ کامیاب ہو پائے گا۔ ایک رات عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ صبح وہ تازہ دم اٹھا، جیسے اندر سے کوئی نئی روشنی جاگ گئی ہو۔ اب عثمان کا ہر دن ایک نئی جدوجہد بن گیا تھا۔ اسکول میں وہ پوری توجہ سے سبق سنتا، چاہے موضوع کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ٹیچر نے بھی محسوس کیا کہ عثمان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ عثمان کو اب سوالوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ ان کا سامنا کرتا۔ وہ اپنی ہر غلطی سے سیکھتا اور اگلی بار بہتر کرنے کی کوشش کرتا۔ گھر آ کر بھی وہ ٹی وی یا کھیلوں کی بجائے کتابیں کھولتا۔ امی اسے چپکے سے دیکھتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ عثمان کو پہلی بار محسوس ہوا، محنت تھکا دیتی ہے مگر خالی نہیں جانے دیتی۔ کچھ لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، کتابوں کے کیڑے اتنا کیوں پڑھتا ہے، مگر عثمان نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ علی نے کہا، تم محنت کر رہے ہو، کامیابی ضرور ملے گی۔ عثمان نے لائبریری کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن پہلی بار عثمان کو ٹیسٹ میں اچھے نمبر ملے۔ اس کے ساتھی حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا عثمان؟ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں کر سکتا ہوں۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا مگر پھر بھی کتابیں اس کے ساتھ تھیں۔ ابو نے فکر مندی سے کہا، بیٹا آرام بھی ضروری ہے۔ عثمان نے کہا، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے ابو، بس تھوڑا سا۔ آخری تیاریوں کا وقت تھا اور عثمان نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ جب سب سو جاتے وہ تب بھی پڑھتا رہتا، اپنے خوابوں کے لیے جاگتا رہتا۔ امتحان کا پہلا دن، عثمان کا چہرہ پر اعتماد تھا، دل میں دعا تھی۔ اس نے ہر سوال کو سکون اور سمجھداری سے حل کیا۔ ایک ایک دن گزر گیا اور امتحانات مکمل ہو گئے۔ اب انتظار کا وقت تھا، سب کچھ اللہ کے حوالے۔ عثمان نے پھر بھی پڑھائی نہ چھوڑی، کیونکہ اب وہ صرف نمبر نہیں علم حاصل کر رہا تھا۔ امی روز اس سے پوچھتی، نتائج کب آئیں گے بیٹا؟ اور وہ ہنس کر کہتا، جلد۔ آخر کار رزلٹ کا دن آ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ عثمان کی آنکھیں اس وقت چمک اٹھی، وہ کلاس میں سب سے اوپر تھا۔ عثمان کو یقین نہیں آیا، اس کا نام سب سے اوپر تھا سنہری حروف میں۔ وہ دوڑتا ہوا گھر آیا، خوشی سے چلاتے ہوئے، امی میں کامیاب ہو گیا۔ امی نے اسے گلے لگا لیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ابو نے فخر سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، میری محنتی اولاد۔ اسکول میں سب نے تالیاں بجائیں، عثمان کے لیے گارڈ آف آنر تھا۔ ٹیچر نے اس کا تعارف کروایا، یہ ہے محنت کی زندہ مثال۔ علی دوڑ کر آیا، میں نے کہا تھا نا تو کر سکتا ہے۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے رب، میرے والدین اور میری محنت کا صلہ ہے۔ اس کی کامیابی کی خبر محلے میں بھی پھیل گئی، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عثمان نے دل ہی دل میں کہا، کامیابی کا ذائقہ واقعی میٹھا ہے۔ عثمان نے اپنا سرٹیفکیٹ اور میڈل امی ابو کو دکھایا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ابو نے آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ یہ سب دعا اور محنت کا نتیجہ ہے۔ عثمان نے اپنی ڈائری میں لکھا، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا کمرہ اب کامیابی کی علامت بن چکا تھا، جذبے اور یقین کا عکس۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے عثمان نے پہلی بار خود پر مکمل اعتماد محسوس کیا۔ نئی صبح، نیا دن، عثمان کامیابی کی راہ پر مزید آگے بڑھنے کو تیار تھا۔ گزری ہوئی یادیں، ناکامی، جدوجہد، محنت اور اب کامیابی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر عثمان نے مسکرا کر کہا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ امی ابو نے عثمان کو گلے لگا کر کہا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ اور یوں عثمان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے،
محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فری ٹائم سٹوری 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔